پر رسول فاز بوقار لائق ستیز تکریم علماء سنت محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اسلامی رشتے کی عفت میں آپ پردہ نشین ماں و بہن جملہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا کل خواہ شہزادہ کل گو قبا امداد کن۔ غوث اعظم و بنی بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری یمنا رے، یا غوث اعظم میزانم تمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزانم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو کوشش یہ کرے کہ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گھڑی کی سوئی 12 کے پار ہو چکی ہے۔ میرے خیال سے 11 بج چکے ہیں اور سردی کافی تیز ہونے لگ گئی ہے۔ اس وقت تک آپ کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور پاک کے صدقے میں ہم سب کے لیے اس محفل پاک کو ذریعہ نجات بنائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری ان محفلوں کے انعقاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ حضور کے ذکر کے صدقے میں ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے مرحومین کو بھی بخش دے۔ اس لیے کہ جس زمین پہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں اس زمین پر خدا کی رحمت کے فرشتے آیا کرتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ ہم پارسا ہیں یا نیک ہیں، یہ سوچ کے سب اکٹھا ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس محفل میں کوئی تو ایسا بیٹھا ہوگا اللہ جس کے صدقے میں سب کی دعائیں قبول کر لے گا۔ جب کوئی بندہ دعا کیا کرے تو ہمیں آمین سچے دل سے کہنا چاہیے، کیونکہ اگر دعا کرنے والا اچھا نہ ہو، صرف آمین کہنے والا اچھا ہو، تب بھی اللہ دعائیں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں علماء، مفتیان اکرام کی ایک لمبی جماعت تشریف فرما ہے۔
نقیب اہل سنت ہمارے بڑے بھائی مولانا عارف رضا صاحب، یہ ہمارے مدرسے کے ساتھی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور میری جماعت کے جتنے لوگ ممبر شریف پہ بیٹھے ہیں اللہ سب کے علم و عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور یہ محفل میں جتنے بھی حضور کے عاشقہ کے بیٹھے ہیں اللہ آج کی رات کے صدقے، اس محفل کے صدقے سب کے علم و عمل اور رزق اور جائز کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پہلی مرتبہ اس محلے میں غالباً حاضری ہوئی ہے، اس محلے میں، ہاں شادی میں غالباً پیچھے پروگرام ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور علی جناب مرحوم بوڑھے صاحب اللہ ان کی نسل کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے، اور ہر اولاد کو اپنے والدین کی مغفرت کی محفلیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی بستی کی معزز شخصیت چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور حالانکہ ان کا تعلق نیتا نگری کی لائن سے ہے، لیکن انہوں نے اتنی رات کو جاگ کے بتا دیا سیاست سے رشتہ بعد میں ہے، مدینے والے سے رشتہ پہلا ہے۔ ہمارے سارے اصول بعد میں ہیں، حضور کی نسبت کا سب سے پہلے رشتہ نبھایا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان جنہیں بستر پہ ہونا چاہیے تھا، یہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، گویا ان کے بیٹھنے کا مقصد اور ان کا مدعا یہی ہے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، چونکہ میری بھی طبیعت علیل ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ دنیا میں یوں تو سارے رشتے اہم ہوتے ہیں، لیکن باپ کے رشتے کی مثال نہیں ملتی۔ باپ کا اولاد سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا انسانیت کی پرانی تاریخ ہے۔ باپ بیٹے کے درمیان محبت کا رشتہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی حضرت آدم کی تاریخ پرانی ہے۔ اس رشتے کی نوجوانوں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ باپ ہر شخص کی زندگی میں ایک بھاری درخت کی طرح ہوتا ہے، جو خود تو دھوپ میں کھڑا رہتا ہے لیکن اپنے نیچے بیٹھنے والے پہ دھوپ نہیں پڑنے دیتا۔ باپ اولاد کے لیے اس پہاڑ کی طرح ہوتا ہے کہ جو خود آندھی اور طوفان کی تھپیڑوں کو برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں بیٹھنے والے کو کبھی آندھیوں سے دوچار نہیں ہونے دیتا۔ بڑی مشکل زندگی انسان کی تب ہوتی ہے جب باپ سفید کفن پہن کے گھر سے نکل جاتا ہے، تب انسان کو لگتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی دولت کو کھو دیا ہے۔ آج ہمارے ماں باپ سلامت ہیں نا، ہمیں ان کی قدر معلوم نہیں۔ نوجوانوں میں اتنا کہوں گا، اگر ماں باپ زندہ ہے تو قدر کر لو، کل جانے کے بعد یہ واپس نہیں آنے والے۔ آپ کو دنیا کتنی بھی دولت دے یا آپ دنیا کو کتنی بھی دولت دیں، آپ پیسے کے ذریعے دل گردے خرید سکتے ہیں، لیکن مارکیٹ سے باپ نہیں خریدا جا سکتا۔ آپ پیسے دے کر کے عمارتیں بنا سکتے ہیں، لیکن باپ کا رشتہ پیسوں سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، ہمارے سوچنے کا طریقہ الگ ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ باپ ہمارا بڑا سخت مزاج ہے، ماں ہم سے زیادہ پیار کرتی ہے، باپ کم پیار کرتا ہے۔ یہ کبھی مت سوچنا نوجوانوں کہ باپ کم پیار کرتا ہے۔ اگر اس کی محبت کو تولنے کی آپ کوشش کریں تو یقین کریں برسات میں ماں تو چھت کے اندر بیٹھی رہتی ہے،
بھیگ کے کمانے کے لیے باپ جایا کرتا ہے۔ سردی کے موسم میں ماں تو کمبل میں بیٹھی رہتی ہے، بغل میں ہاتھ دے کے منڈی میں باپ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ اگر غور کریں، گرمی میں چھت کے نیچے ماں بیٹھی رہتی ہے، لیکن سورج کی گرمی میں بوجھ اٹھانے کی مشقت صرف باپ اٹھایا کرتا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ باپ پیار نہیں کرتا، جاؤ کبھی منڈی اور میلوں میں جا کے دیکھو، یہ اپنی اوقات سے زیادہ بوجھ اٹھایا کرتا ہے۔ کبھی منڈیوں میں جا کے دیکھو، یہ اپنی حیثیت سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ کبھی پوچھنا یار 60 سال میں تو ہر شخص آرام چاہتا ہے، کس چیز نے تجھے منڈی میں لا کے کھڑا کر دیا؟ تو 60 سال کا باپ بھی یہ کہتا ہے کہ بیٹے کے اسکول کا کورس آنا باقی ہے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، بڑھاپے میں منڈی میں آ کے کھڑا ہو گیا تاکہ بیٹے کے کورس کی فیس پوری کر سکوں۔ میرے یار آج باپ بوڑھا ہو گیا ہے تو اسے اجنبیوں کی طرح گھر سے باہر نہ نکالنا، آج باپ کمزور ہو گیا ہے تو اسے بیٹھک میں نہ پھینکنا، اگر یہ کسی کام کا نہیں رہا ہے تو اتنا سمجھ لینا یہ تیرے لیے دعاؤں کے لیے باقی ہے۔ اگر یہ چل نہیں سکتا ہے پھر اس کی سانسیں تیری برکت کا باعث بنے گی، انہیں اٹھا کے گھر سے باہر نہ پھینکنا، اگر باہر یہ چلے جائیں تو منا کے گھر میں لے کے آ جایا کرو، کبھی اس کے پیر پکڑ کے کہا کرو باپ تیری زندگی ہمارے لیے گزر گئی، اب یہ زندگی کے آخری لمحات آئے ہیں، آج تیرا بچپن لوٹ آیا ہے، ہماری جوانی ہے، اب تجھے دکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، خدا نے تجھے 4 بیٹے جوان دیے ہیں، اب تو بیٹھ کے کھائے گا، تیرے بیٹے چل کے کھلائیں گے، اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا کرو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں، ہو سکتا ہے 70 ولیوں کی خدا دعا ڈال دے، لیکن کبھی ماں باپ کی دعا نہیں ڈالی جاتی ہے، کبھی ماں باپ کی دعا نہیں ڈالی جاتی ہے۔ لوگ کہتے باپ کا لہجہ بڑا سخت ہوتا ہے، تو سنے پیارے، سورج دیکھا ہے؟ دیکھا ہے سورج؟ آگے بیٹھے وہ بولے دیکھا ہے نا سورج؟ سورج کی فطرت ہوتی ہے گرم ہونا، ٹھیک ہے جی؟ چاندنی کیسی ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، یہ کہہ رہے بہت نرم ہوتی ہے، یعنی چاندنی کی فطرت ہے ٹھنڈا ہونا، اور سورج کی فطرت ہے، سورج کی فطرت ہے زور سے، سورج کی فطرت ہے گرم ہونا۔ ماں چاندنی کی طرح ہوتی ہے، باپ سورج کی طرح ہوتا ہے، باپ سورج کی طرح ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، لیکن اگر سورج نہ نکلے تو رات ہوتی ہے۔ میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر سورج نہ نکلے تو رات ہوتی ہے، مگر ہوتا کیا ہے؟ گرم۔ سمجھ لیجیے اگر باپ نہ ہونا تو زندگی میں اندھیرا ہو جاتا ہے، مگر مزاج کا گرم ہوتا ہے، مزاج کا گرم ہوتا ہے۔ خدا را اپنے باپ کی سختی سے ناراض مت ہونا، اس کے غصے سے کبھی ناراض مت ہونا، یہ تو غصہ بھی اس لیے کرتا ہے تاکہ اگر میں دھوپ میں رہا ہوں تو میرا بیٹا چھائے میں رہے۔ وہ پوچھا تھا نا کسی نے کہ ماں گود میں اٹھاتی ہے، باپ کندھے پہ بٹھاتا ہے، ماں جب اٹھاتی ہے تو گود تک کیوں رکھتی ہے، باپ جب اٹھاتا ہے تو کندھے تک کیوں لاتا ہے؟ تو کسی نے کہا تھا ماں گود میں اٹھاتی ہے تو یہ سوچتی ہے جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں وہاں تک میرا بیٹا دیکھے، اور باپ کندھے پہ اس لیے بیٹھاتا ہے کہ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں بیٹا اس سے بھی آگے تک کا دیکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے باپ کندھے پہ بٹھایا جاتا ہے۔ بہت گہرا رشتہ ہے ماں باپ کا، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، امام ہو، محقق ہو، مدرس ہو، ودھایک ہو، چیئرمین ہو، ماں ماں ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اگر باپ چلا جائے نا تو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا۔ باپ کیا ہوتا ہے؟ جاؤ پوچھو کبھی اس بچے سے جس نے 10 سال میں جا کے مستری کی دکان پہ مزدوری شروع کر دی ہو، جاؤ کبھی ہوٹلوں میں دیکھو تمہیں 8 سال کے بچے پلیٹیں اٹھاتے ملیں گے، ان سے پوچھنا یہاں کون سی چیز لے کے آ گئی، کیا تم پڑھنا نہیں چاہتے؟ تو وہ 8 سال کے بچے کہیں گے من تو ہمارا بھی تھا، ہم بھی بستے لے کے اسکول جاتے،
چاہتے تو ہم بھی تھے ہماری جیب میں قلم ہوتا، لیکن جب ماں باپ کا جنازہ اٹھا، ماں نے کہا بیٹے بستے پھینک دو، اگر اب بھی بستے نہ ڈالے تو ماں کی علاج کے لیے پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ بہن بڑی ہوتی جا رہی ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ وہ 10 سال کا بچہ کہتا ہے یہ ہم فیصلے نہیں کرتے ہیں کہ کسے کب بڑا ہونا ہے، یہ وقت فیصلے کرتا ہے کسے کب بڑا ہونا ہے۔ کبھی 20 سال کا بندہ ہو جاتا ہے لیکن شعور نہیں آتا ہے۔ کبھی 10 سال کے بچوں کو دیکھو پوری بزرگی نظر آیا کرتی ہے، ایک ایک روپیہ سنبھال کے رکھتا ہے۔ یار ہوٹل میں جاتے ہو کھانے کے لیے، تم نے دیکھا 8 سال کا بچہ آواز دے کے کہتے ہو پیارے ذرا یہ پلیٹ تو اٹھا، چھوٹو کہہ کے آواز دیتے ہو تو 8 سال کا بچہ پلیٹ اٹھاتا ہے۔ ہاں ہاں ہم نے ہوٹل کے اندر دیکھا ہے، اگر اس بچے کے ہاتھ سے کوئی چائے گر جاتی ہے، کبھی مالک تھپڑ مارتا ہے، کبھی گراہک تھپڑ مارتا ہے، تجھے غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ ذرا اس کی مجبوری تو دیکھ، اس کے بچپن کے پیچھے دیکھ کس چیز نے اسے ہوٹل میں لا کے کھڑا کیا ہے۔ تجھے ہاتھ اٹھاتے غیرت نہیں آئی، کوئی مجبوری یہاں لے کر کے آئی ہے۔ 2 چیزیں اس کو رلاتی ہے، ایک تو تیری ماں کا درد رلایا کرتا ہے، ایک باپ کے نہ ہونے کا درد رلایا کرتا ہے۔ اگر تجھے نظر آ جائے کوئی 8 سال کا بچہ کسی ہوٹل میں مزدوری کر رہا ہے، کبھی پیار سے سر پہ ہاتھ پھیر اس سے بھی پوچھ یار تو نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے؟ تو صبح سے پیالیاں اٹھا رہا ہے، تو 40 روپے پہ پورا دن پلیٹیں دھوتا ہے، پتہ تو نے کچھ کھایا کہ نہیں؟ اگر اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے بیٹا کہہ کے اپنے سامنے بٹھا لے، اپنے ساتھ والی پیالی میں اپنے ہاتھ کے لقمے کھلا دے، جب وہ جانے لگے اپنی جیب سے 500 روپے کا نوٹ نکال اس بچے کی جیب میں ڈال دے۔ جب یہ لے کے پلٹ کے ماں کے پاس جائے گا، ماں کو جا کر کے 40 روپے کی بجائے 540 دے گا تو ماں کہے گی بیٹے تیری مزدوری تو 40 روپے تھی، یہ 500 کہاں سے لایا ہے؟ وہ بچہ رو کے کہے گا ابا باپ کو انتقال کیے ہوئے تو 5 سال بیت گئے ہیں، آج تک باپ کو تو نہیں دیکھا، لیکن باپ جیسے کو دیکھا تھا ہوٹل میں آیا تھا، اس نے بیٹا کہہ کر جب میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، امی اس کے لہجے میں باپ کی شفقتیں تھی، اس کی نگاہوں میں باپ کا پیار تھا، جب بول رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ باپ باتیں کر رہا ہو، امی جان سب اپنے کھانے میں لگے تھے، آج اس نے بیٹا کہہ کر کے اپنے دسترخوان پہ مجھے بٹھایا تھا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں گے اور کہے گی مالک جس نے میرے بیٹے کو خوشیاں دی ہے تو اس کے بیٹوں کو خوشیاں عطا فرما دے۔ ادھر بیوہ کے ہاتھ اٹھیں گے، اللہ تیرے بیٹے کی خوشیوں کا آسمانوں سے فیصلہ۔ نعرہ